السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ناظرین اعزاز، آج بتاریخ 3 ذی الحجہ سن 1443 ہجری مطابق 2 جولائی سن 2022 عیسوی کے اس سوال و جواب کی مجلس میں، سبھا میں، نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے اس عظیم الشان دن کے تعلق سے، یہ موسم جو عبادتوں کا موسم ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے ایام ہیں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ مسئلے، کچھ سوال و جواب اخوان کرتے رہتے ہیں، اس تعلق سے ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایام جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بڑے اہم اور بڑے بنیادی ایام ہیں جس کی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل ذی الحجہ کے، یہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا ہے؟ نہیں کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا بڑھ کر کے نہیں۔ البتہ جو شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، پھر وہ کوئی بھی چیز لے کر کے وہ واپس نہیں آیا، تو بہرحال وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، بے شک یہ سب سے بڑھ کر۔ ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس تعلق سے آپ کو پتہ ہے بہت ساری روایتیں ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایام بڑے بابرکت اور بڑے خیر و برکت والے ایام۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایام میں کیا کریں۔ ظاہر ہے جو اعمال ہیں سب سے بڑھ کر کے بہت سارے سب نیک اعمال کرنے چاہیے، صدقہ ہے، خیرات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بالخصوص روزہ یہ تو بہت اہم عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور بہرحال اس کی بڑی عظمت ہے روزے کی۔ تو روزہ رکھیں، خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ یہ بڑا اہم روزہ ہے، جس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے، عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتا، آزاد فرماتا ہے۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے سوائے یوم عرفہ کے، وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے لوگوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہے کہ ما من السنہ یوم اصومہ احب الی من ان اصوم یوم عرفہ۔ مجھے پورے سال کے دنوں میں سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ البیہقی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ عزیزان گرامی اور میری ماں اور بہن، یہ ایام یوم عرفہ قریب ہے، آنے والا ہے، تیاری ابھی سے رکھیں
اور روزے کے لیے تیار ہو جائیں اور ابھی سے ہی روزہ رکھیں. لیکن یہ یوم عرفہ جو 9ویں ذی الحجہ ہے اس میں حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا, یہ عوام کے لیے, غیر حجاج جو ہیں ان کے لیے, حاجی لوگوں کے لیے روزہ نہیں. اب ایک سوال آج کل کے زمانے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب عرفہ کا روزہ علاقائی 9 تاریخ یا یوم عرفہ کے مطابق کس طرح رکھا جائے گا؟ یعنی یوم عرفہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اس دن رکھا جائے گا, یا جو ہمارے اپنے علاقے میں ملکوں کے اندر جو یوم عرفہ آتا ہے 9 تاریخ آتی ہے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے. اور جب سے یہ نئی ٹیکنالوجی دنیا اور ذرائع ابلاغ میں تیزی آئی ہے, میڈیا اور مختلف الیکٹرانک میڈیا اور وسائل اور ذرائع ابلاغ پہنچنے کے تیزی کے ساتھ یہ دنیا کے اندر ترقی پذیر ہوئی ہیں, تب سے بعض حلقوں کی جانب سے یوم عرفہ کے متعلق ایک عجیب و غریب سوال اشکال کھڑا ہو گیا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ تو عید اور بقرعید کے اندر بھی اختلاف, اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسی دن روزہ رکھا جائے گا جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہو. خود اپنے علاقے میں اس دن 9 تاریخ ہو یا نہ ہو, جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اسی دن یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا. اور اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں, پیسے ہوتی ہیں, مولوی اور عالم اور جاہل سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کے یہ تمام سب حرکتیں کرتے ہیں. جبکہ اہل علم کی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موقف ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں ہیں اسی دن روزہ رکھا جائے دوسرے مقامات پر, یہ انتہائی کمزور موقف ہے. اس موقف کے قائل تمام علماء جو ہیں وہ رمضان کے روزے ہوں یا دیگر نفلی روزے ہوں یا یوم عاشورہ اور عیدین وغیرہ کی تعین ہو میں وہ قمری تقسیم کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی چاند کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں چاند دیکھا جائے گا اور اس حساب سے ہم نفلی روزے ہوں یا اور دیگر روزے رکھیں گے. لیکن یوم عرفہ سے دھوکہ کھا کر اس کو سعودی تاریخ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, بلکہ بعض حلقوں میں تو عید اور بقرعید کو بھی سعودی عید اور بقرعید سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس موقف کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا یہ موقف صحیح ہے کہ جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے یعنی حاجی عرفات میں اسی دن یہ ہو؟ تو حقیقت یہ کہ تمام اسلامی دنیا سعودی یوم عرفہ کے مطابق روزہ رکھ ہی نہیں سکتی. اگر غور کیا جائے, تحقیق کیا جائے, تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, آج کسی ایک کنٹری ایک ملک کے اندر مسلمان نہیں بلکہ الحمدللہ مشرق اور مغرب کے اندر ہر جگہ مسلمان پھیلے ہوئے. غور کیا جائے تو سعودی عرب کے اندر جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ دھیان دیجئے کہ جو مشرقی ممالک میں رہتے ہیں سحری سعودی وقت سے 2 یا 3 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتی ہے وہاں, اور افطاری بھی 2-3 گھنٹہ پہلے وہاں سے سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے شروع ہو جاتی ہے, پہلے وہاں ہو. اسی مناسبت سے تو مشرقی لوگ سعودی تاریخ کے مطابق روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اگر سعودی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھو تو مشکل ہو جائے گی. اور بعض مغربی ممالک جو مغرب میں پچھم میں رہتے ہیں, سعودی عرب کے جو پچھم ہے وہ قمری تاریخ سعودی تاریخ سے آگے, وہاں کی جو قمری تاریخ ہے چاند کی تاریخ ہے وہ سعودی تاریخ سے آگے ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو وہاں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو اس غیر منصفانہ تقسیم سے تو مغربی ممالک کے مسلمان یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت سے بھی گویا کہ محروم رہے. ان کو کب ملے گا یوم عرفہ؟ اسی طرح عزیزان محترم, اس روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں, ایسے علاقے موجود ہیں اور وہاں مسلمان بھی موجود ہیں جو سعودیہ کے لحاظ سے یوم عرفہ کے وقت وہاں جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اس علاقے میں وہاں رات ہوتی ہے. ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا اصول ہوگا؟ وہ کیسے روزہ رکھیں؟ اگر انہیں عرفہ کے وقت روزہ رکھنے کا پابند کیا جائے تو کیا وہ رات کا روزہ رکھیں گے؟ اسی طرح سے اگرچہ آج ہم سائنسی دور سے گزر رہے ہیں لیکن آج سے چند سال پہلے معلومات کے یہ ذرائع ہمیں میسر نہ تھے جن سے سعودی عرب میں یوم عرفہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے.
بلکہ میں تو یہ کہوں کہ آج بھی دیہاتوں میں اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دور دراز کے باشندے آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سعودی عرب میں یوم عرفہ کب ہے اور کب نہیں، تاکہ وہ اس دن روزے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں دیہاتوں کا، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام نے سب کو آزاد رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے قمری سال کے حساب سے جہاں جیسا اللہ تعالیٰ نے، یہ اختلاف کے اندر بھی برکت ہے، رحمت ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض اہل علم نے ایک اور رائے پیش کی ہے کہ اگر آپ کو آج کے سائنسی دور میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یوم عرفہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو رہا ہے، جیسے آج یہ جو یوم عرفہ ہے اس 1443 ہجری کا 2022 کا جو عرفے کا دن ہے وہ جمعے کو پڑ رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں انڈیا ہو، پاکستان ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش، آپ کو جو ہے ہفتے کو پڑے گا، تو اب کیا کریں؟ تو بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ آپ روزہ رکھنا تو کوئی منع نہیں کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ مسلسل روزے رکھیں، اس کی برکت ہے، اس کے اندر خیر ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہاں کے حساب سے بھی روزہ رکھ لیں، اور یوم عرفہ جب آپ کے یہاں وہاں کے حساب سے بھی رکھ لیں، بلکہ اور 2-3 دن پہلے سے رکھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور خیر دے گا، جھگڑا لڑائی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کے تعلق سے پریشان نہ ہو، روزہ رکھیں اور روزہ رکھوائیں اپنے بچوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 سال کے گناہ اس کے اندر معاف ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ باقی اگر سوالات ہیں تو پھر پیش کیے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ بھائی شیخ یہ رمضان کے اندر یہ ان ایام میں 10 ذی الحجہ کے بیچ میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ تو پہلے تو میں نے بتایا کہ روزے وغیرہ رکھنے کا اجر و ثواب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ کو خاص طور سے غسل کریں، آپ نہائے دھوئیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا غسل کے بارے میں، تو کہا کہ اغتسل کل یوم، اغتسل کل یوم، اگر چاہو تو روزانہ غسل کرو۔ کہا لا بل الغسل ای مستحب یہ ہے کہ یوم جمعہ ہر جمعے کو غسل کیا جائے، یوم فطر کو غسل کیا جائے، یوم نحر قربانی کے دن غسل کیا جائے، یوم عرفہ کے دن بھی غسل کرنا چاہیے، بہتر مستحب ہے۔ اور یوم عرفہ میں بالخصوص ظاہر ہے یوم عرفہ کو ہی نہیں بلکہ یہ پورے 10 دن جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی، تو یہ مفسر نے کہا یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے، یہ بابرکت ہے، اس لیے ان میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، جو شخص اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبانوں پر کنٹرول جس نے رکھا، گناہوں سے بچایا ان کو، تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اللہ اسے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح یہ اس 10 ایام میں جو کام ہے بہت بڑا جو ثواب کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اسی طرح لیکن جہاد فی سبیل اللہ ایسا خوش نصیب جو جائے اپنے مال اور جان کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہادت کا درجہ حاصل کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی ہے۔ اسی طرح ان 10 ذی الحجہ کے بیچ میں حج بیت اللہ کرنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، کیونکہ یہ غربت کو، فقر کو، فاقے کو اور اسی طرح سے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کچیل کو آگ دور کر دیتی ہے۔ تو عمرہ کرنے سے غریبی دور ہوتی ہے، فقیری دور ہوتی ہے، محتاجی اور پریشانی دور ہوتی ہے، حج کرنے سے گناہ اور یہ تمام سب چیزیں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ
उम्रा से लेकर उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। और हज मबरूर यानी मकबूल की जो जज़ा और उसका जो बदला है, उसका जो सिला है, उसका जो इनाम है, वो ये है कि जन्नत है। जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। तो खुशखबरी है उन हाजियों के लिए जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। सही बुखारी की रिवायत की जो शख्स हज करे और कोई बुरी गंदी बात गंदे अमल न करे और कोई नाफरमानी की बात न करे तो वो हज से ऐसे वापस होता है और इस तरह से गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे उसी दिन जना, वो उसी दिन पैदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह हिजरत इंसान के तमाम गुनाहों को, पिछले गुनाहों को मिटा देती है, इस्लाम लाने के बाद इंसान के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसी तरह हन्नल हज यहदी मा काना क़ब्लहु, सही मुस्लिम की रिवायत कि हज करने से पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। तो ये काम भी करना चाहिए, उम्रा भी करना चाहिए, हज भी करना चाहिए। और फिर अशरे ज़िलहिज्जा के बाद 10 तारीख को ईद की नमाज भी है। आखिरी दिन, आखिरी अशरे को ज़िलहिज्जा की ईद की नमाज अदा करना एक अहम फरीज़ा है। हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उम्मीद बियौमिल अज़हा ईदन जअलहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लिहाज़िल उम्मा। अज़हा के दिन 10वीं ज़िलहिज्जा को मुझे ईद मनाने का हुक्म दिया गया, ईद उल अज़हा, कुर्बानी के दिन, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस उम्मत के लिए मुकर्रर फरमाया, मुतय्यन किया। और हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुख़रिजहुन्ना फिल फ़ित्री वल अज़हा अल अवातिक़ वल हय्ज़ व ज़वातिल ख़ुदूर फ़अम्मा अल हय्ज़ इला आखिर अल हदीस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा में ईदगाह की तरफ निकलने का हमें हुक्म दिया। और करीबुल बुलूग़, करीब बालिग होने वाली औरतें और हायदा औरतें, कुंवारी औरतें, सबको ईदगाह निकलने का हुक्म दिया कि सब जाएं ईदगाह। लेकिन हायदा औरतें नमाज से अलग रहेंगी और वो खैर और मुसलमानों के साथ दुआओं में शरीक होंगी। वो कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर हम में से किसी के पास ओढ़नी ना हो पर्दा के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी बहन से उधार ले ले, अपने बहन से ओढ़नी मांग ले और जाए। सही बुखारी की रवायत। और शेख मोहम्मद बिन उसैमीन कहते हैं कि दलाइल से जो मेरे नज़दीक राजे है वो ये है कि नमाज ईद फ़र्ज़ ऐन है और हर मर्द पर नमाज ईद में हाजिर होना वाजिब है। लेकिन अगर किसी के पास उज़्र हो गया तो फिर कोई हर्ज नहीं। तो इस हदीस से पता चला कि ईद हो या बकरीद हो, औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिए और उनका हक़ है और जाएँ। अलबत्ता यहाँ तक कि हैज़ वाली औरतें, निफास वाली औरतें भी सब छोटी बड़ी पर्दे के साथ सब ईदगाह जाएंगी। जो हैज़ वाली औरतें नापाक हैं वो ईदगाह से अलग बैठेंगी, लेकिन मुसलमानों की दुआओं में खैर में शरीक होंगी। आज हमारे यहाँ ये फितना ऐसा है कि बाज़ारों में घूमने के लिए मौलाना हजरात इजाज़त देंगे, मौलवी हजरात, उनकी औरतें घूमेंगी, शॉपिंग करेंगी, सब सेंटरों में जाएंगी, हर जगह हर काम करें। लेकिन नमाज के वक्त मौलवी हजरात को, मुफ्तियों को और दीगर लोगों को फितना नजर आता है, अपनी औरतों को ईदगाह नहीं जाने देते, मस्जिदों के अंदर नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ने देते। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। बिलखुसूस बर्रे सगीर के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मौलवियों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। ये फितना परवरी के अंदर दुनिया के अंदर बेनज़ीर और बेमिसाल है, इल्ला मन रहम अल्लाह, चंद एक को छोड़कर। अल्लाह ताला इन्हें कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए और मुसलमानों को भी समझ। तो ईद के दिन नमाज पढ़ें 10वीं ज़िलहिज्जा को, और 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी भी है। और जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी और दिन में इबादत इन 10 दिनों में इबादत करने से अफजल नहीं है। साहबा ने कहा जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं, इल्ला कि आदमी अपनी जान और माल को खतरे में डाले और शहीद हो जाए और वापस न लौटे। और कुर्बानी के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, रब्बुल आलमीन। और बहरहाल तो कुर्बानी करना चाहिए, कुर्बानी से परहेज नहीं करना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी करना चाहिए। और कुर्बानी के मसले आपको पता है कि 4 किस्म के जानवर, भेड़ बकरी, जिसमें 2 साल भर का दांत वाला होना ज़रूरी है। लेकिन अगर भेड़ है और 6 महीने का बच्चा है और साल भर का लगता है मोटा तगड़ा, तो 6 महीने का बच्चा भी भेड़ वगैरह ज़बह कर सकता है। लेकिन बकरी जो है हमारे यहाँ, जैसे बकरी तैस जिसको कहते हैं,
اس کے لیے داتا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اونٹ ہے جو افضل قربانی ہے، اونٹ سب سے افضل قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو پہلے آتا ہے مسجد میں، اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسے بکری کی قربانی کا، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اسے مرغی کے صدقہ کرنے کا، جو پانچویں نمبر پر اسے انڈا صدقہ کرنے کا اللہ اجر کا فرماتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے اونٹ کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے، تو اونٹ کی قربانی افضل ہے۔ تو اونٹ کی قربانی کریں، گائے بیل کی قربانی کریں، بھینسے کی قربانی کریں، بھینسے اسی کے پیش میں آتے ہیں۔ اسی طرح بھیڑ بکری کی بھی قربانی کریں۔ یہ اللہ نے بہیمۃ الانعام ہے، یہ اس کے اندر ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قربانی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ پچھلے زمانے میں بھی غیر مسلموں میں، آریوں کے یہاں بھی یہ قربانی ہے۔ چنانچہ یज्ञ کے نام پر منو سمرتی کے اندر یज्ञ کا لفظ آتا ہے، یज्ञ کے معنی قربانی، اور یज्ञ کے واسطے اور نوکروں کے کھانے کے واسطے اچھے ہرن اور پرندے مارنے چاہیے، یہ منو کا کہنا ہے۔ اگلے زمانے میں رشیوں اور منیوں نے یज्ञ کے لیے کھانے کے لائق ہرن اور پکشو اور پنچھیوں کو مارا ہے اور شکار کیا اور وہ کھاتے تھے۔ شری برہما جی نے آپ یज्ञ قربانی کے واسطے پشو حیوانوں کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اس سے یज्ञ جو قتل ہوتا ہے وہ جو ہے بدھ نہیں کہلاتا، بلکہ وہ قربانی کہلاتا۔ حیوان، پرند، کچھوا وغیرہ سب یज्ञ کے واسطے مارے جانے سے اعلیٰ ذات کو دوسرے جنم میں اعلیٰ ذات کو دوسرے جنم میں پاتے ہیں، یعنی جب اس کی قربانی کرو گے، اس کو مارو گے تو اعلیٰ ذات میں دوسرا جنم ہوگا تمہارا۔ یہ باقاعدے ان کے ادھیائے 5 اور شلوک نمبر 22، 23 اور 39، 40 کے اندر یہ منو کے اندر لکھا ہوا۔ وہ آج کل دھرم کے نام پر فسادات، غیر مسلمین ہندو وغیرہ کے نام پہ جو آرین سناتنی آج اس کی تعویل کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، مگر صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے ان کی تعویل کون سنتا ہے، بیوقوف بھی سمجھتا ہے۔ لیکن ان کی کتابوں میں، دھارمک کتابوں میں قربانی کے لیے تمام سب موجود ہیں۔ اس لیے قربانی کے لیے جو ثبوت ہے، قرآن کے اندر بھی قربانی کا ثبوت ہے گہرا، اور مزید تفصیلات ان کی دھارمک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ہر دھرم کے اندر موجود ہے، مختلف شکلوں اور صورتوں سے، لیکن کچھ لوگ اپنے سیاست اور اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کے جذبات کا، اپنے دھرم ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا دھرم اور ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف نوٹ اور کرسیوں کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنہ پرور اور شر پسندوں سے محفوظ۔ اور یہ چند اعمال تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں کہ جو اس دن کرنے چاہیے۔ جو قربانی سب سے افضل ہے، خون بہانا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کتنے دن ہے؟ ایک سوال ہے۔ قربانی ایک تو یوم النحر ہے جو اسلام کے اندر ہے، قربانی کا دن 10ویں ذی الحجہ، اور اس کے بعد ایام تشریق 3 دن تشریق کے دن ہیں، یعنی 13 کی شام تک، غروب شمس تک قربانی کرنا جائز ہے، اور یہ 4 دن قربانی کے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ اور اگر کچھ سوالات ہیں تو بتائیے انشاءاللہ۔ ادھر آیا جی، سوال کیا ہے؟ قربانی کا ایک سوال عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد، اگر کوئی آدمی پیسہ دے دے کہیں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے؟ یعنی بجائے قربانی کرنے کی کیا وہ قربانی کا ثواب پا جائے گا؟ اگر کہیں دوسرے کو پیسہ دے دے تو محترم، قربانی کا ثواب، صدقہ خیرات کا تو اسے ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کرنے کا اسے ثواب کہیں نہیں ملے گا، اسے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا، اور اس کا بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ہر روم کے بدلے اللہ نے کیا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جیسے اور دیگر اعمال کے اندر نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ایسے ہی قربانی کے اندر بھی اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص اور للہیت نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیے اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ اس لیے قربانی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا خیال رکھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کریں۔
जानवर कोई ऐसा नहीं है कि बेरहम करने बेरहमी के साथ उसको सिर्फ गोश्त खाने के लिए, इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमाल का दौर बदल दिया। तो एक शख्स आया ईद की नमाज से पहले, उसने जानवर ज़बह कर लिया, अल्लाह के नबी के पास आया और कहा मैंने ईद की नमाज से पहले ज़बह कर लिया कि मेरी कुर्बानी हो गई। आपने फरमाया कुर्बानी तो नहीं हुई, तूने गोश्त खाने के लिए ज़बह किया, तो जिसके लिए ज़बह किया उसके लिए तू खा ले गोश्त, लेकिन उससे कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सवाल कुर्बानी करना चाहिए। हमारे मुल्कों के अंदर बर्रे सगीर में बाद मुफ्तियों ने यह फतवा दिया हुआ है कि देहात में जुमे की नमाज नहीं है, ईद की नमाज नहीं है, बकरीद की नमाज नहीं है। इस जालिमों ने मुसलमानों को ऐसा गुमराह किया है, ऐसा गुमराह किया है दीन के नाम पर कि अल्लाह ताला इनसे निपटेगा, अल्लाह इन्हें हिदायत। अब जो मर गए उनके साथ तो अल्लाह जो मामला है वो करेगा, लेकिन इन मौलवियों ने मुफ्तियों ने अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला इन्हें सही समझ दे कि इन्होंने देहातों गाँव में जुमे की नमाज तक बैंड कर रखी है। हमारे खुद ननिहालों के अंदर जुमे की नमाज नहीं होती। हमारे गाँव के अंदर कुछ बड़े बड़े ठेकेदार थे, जिम्मेदार थे, वो तो ईद बकरीद की नमाज जो है न ईद है न बकरीद है। हमने देखे अपनी आंखों से, अल्लाह शाहिद है और अल्लाह गवाह है, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने देखे हैं बड़े बड़े दारुल उलूमों के अंदर कि वहाँ ईद की नमाज से पहले यानी फजर के बाद, अल्लाह की कसम बतला रहा हूँ, लोग कुर्बानियाँ करते हैं, औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और कहते हैं यहाँ ईद बकरीद नहीं है इसलिए कुर्बानी कर दो। ये कौन सा धर्म और कौन से मजहब के फॉलोअर हैं? औज़ु बिल्लाह, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इसलिए ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी करना, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाद लोग ये कहते हैं कि सवाल ये भी है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, हकीकत यह है कि कोई भी सही और मरफू रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया हो कि मैयत की तरफ से भी कुर्बानी करो। आपको पता है कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता लहू अमलु, इंसान जब मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के, सदक़े जारिया के, या इल्म युंतफ़अ बिही अन्नास, या इल्म छोड़ के जाए, या वलदुन सालिहुन यद'ऊ लह, या नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे। ये उसके कब्र तक पहुँचता है। बंदा जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में रहम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है कब्र में। तो वो बंदे कहते हैं अल्लाह तूने मेरे दर्जे क्यों बुलंद किए? अल्लाह फरमाता है नेक औलाद छोड़ के आए हो, उन्होंने आज तुम्हारे लिए दुआ की है, इसलिए अल्लाह तुम्हारा दर्जा बुलंद हुआ है। तो ऐसी तरबियत के लिए अपने औलाद की नेक और सालेह बना, तो जो मरने के बाद तुम्हारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बने, तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया और सबब बने। ऐसे बदमाश और फासिक व फाजिर, शराबी, कबाबी, बेनमाजी, बिदती, मुशरिक औलाद पैदा करके और उनकी तरबियत नहीं करोगे, मर जाओगे तो वो तुम्हें जहन्नम में लेके पहुँचाएंगे। याद रखना, उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे आ रहा है। किसी शायर ने कहा था कि मैं पड़ा था कब्र की तन्हाइयों में और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था, इसलिए मेरे अजीज़ों अल्लाह से डरो, नेक और सालेह। तो कुर्बानी मैयतों की तरफ से सही हदीस से ऐसा कोई मरफू रिवायत से साबित नहीं। अलबत्ता बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो हमेशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे, तो उसके लिए कुछ शक्लें अहले इल्म ने बयान की हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की अपने उम्मत की तरफ से, जिन्होंने कुर्बानी न की, क़यामत तक आने वाली उम्मत की तरफ से, जो मर गए उनकी तरफ से, जो जिंदा है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर के अंदर अपने आल औलाद सबको शामिल करते थे, अल्लाह मेरी तरफ से, मेरे आल औलाद की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। और एक कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की तरफ से कहते हैं, जिन्होंने कुर्बानी न की उनकी तरफ से कुर्बानी। तो इससे बाद अहले इल्म ने कहा है कि अगर आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी करता है और उसमें तमाम अहले अयाल को, जो मर गए जो जिंदा है, सबको शामिल करता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह से कुर्बानी हो सकती है। लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, माल दी है, तो बाद ने ये भी कहा है कि अगर वो अपनी तरफ से कुर्बानी कर लेता, घर का जो मालिक है जिसमें अपने अहल शामिल है वही काफ़ी है, लेकिन अगर वो अपने मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ वो कर सकता है। यानी कि अपने तरफ से करने के बाद अपने माँ बाप की तरफ से या किसी भी मैयत की तरफ से कुर्बानी वो करे, लेकिन उसके लिए यह है कि वो जानवर जो कुर्बानी का है उसका गोश्त गरीबों मिस्किनों में सदका कर दे, बांट। आखिर आदमी हज बदल करता है या मैयत की तरफ से हज करता है तो कुर्बानी करता है उसकी तरफ से, तो जब उसकी तरफ से कुर्बानी मैयत की तरफ से नहीं होती तो वहाँ हो रही, तो एक जगह जायज़ है, नाजायज़ कैसे हो सकती है? इसलिए बाद लोगों ने कहा कि जैसे वहाँ हो सकती है और वो हदी जानवर कुर्बान हो जाता है, ऐसी यहाँ भी मैयत की तरफ से अगर आदमी करने की ताकत है तो कर ले, और कर करके वो गोश्त खुद न इस्तेमाल करे, गरीबों और मिस्किनों को बांट दे। या इसी तरह से कोई साहब
जायदाद है, मालदार है, उसने कोई रकम ख़ास करके किसी चैरिटेबल इदारे को वसीयत कर दी कि ये पैसा अपने इदारे में रखिए और हर साल इसमें से हमारी तरफ से कुर्बानी कीजिए और गरीबों में बांट दिए। मर गया बंदा तो उस चैरिटेबल जो NGO है या जो लोग हैं उनके लिए यह है कि वो कुर्बानी करते रहें, जायज़ है उसके लिए। इसी तरह की बाज़ लोग अपने औलाद को वसीयत कर गए कि देखना बेटा ये वक्फ है या ये फलानी जायदाद हमारी तरफ से हमेशा कुर्बानी करते रहना जब तक तुम जिंदा रहना, तो इस वसीयत को भी उसकी आल औलाद के लिए यह है कि वो कुर्बानी करे, कोई हर्ज नहीं। तो गलत कहने का मतलब यह है कि आप ज़रा इस मसले को इतना शिद्दत न लें कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहरहाल करने में कोई हर्ज नहीं। बाकी यह है कि आप अपनी औलाद की तरफ से सबसे पहले अपनी तरफ से अपने आल औलाद की तरफ से करें, बाद में अल्लाह तौफीक दे तो इस तरह से। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस मुबारक महीने में ये तमाम आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अभी आप लाइव हो जाएं हमारी तरफ से, क्योंकि एक दूसरा प्रोग्राम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसके अंदर हमारी बारी आ गई। बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह हज के फ़वाइद उसे बयान कर रहे हैं और मेरा मौजू है हज का पैगाम, वो मैं अभी आपसे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उसमें भी आप लोग लाइव आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आपको भी दावत देता हूँ, मैं भी शरीक हो रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन के बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।